بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40 ارشادات مبارک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ خوش کر دے، جو کچھ کہے تو مان لے، اور اپنی جان و مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ حمل سے گر جاتا ہے قیامت کے دن اپنے پروردگار سے جھگڑا کرے گا، جبکہ اس کے ماں باپ جہنم میں داخل ہوں گے، اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیالدار شخص کی 2 رکعت نماز۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیویوں میں بہتر وہ بیوی ہے جس کا مہر بہت آسان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق دینا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے۔ خاوند اس کو دیکھنے سے خوش ہو جائے، اور خاوند کوئی کام اس کو بتائے تو عمل بجا لائے، اور جب خاوند گھر پر نہ ہو تو اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور خیرات بھی کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ فلاں عورت نفلی روزے، نماز، خیرات زیادہ نہیں کرتی، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، مرد جمعہ، جماعت، عیادت مریض، جنازہ اور جہاد کی بدولت ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کی رضامندی، خدمت، ان کے حقوق کی ادائیگی اور اس کا ثواب ان تمام اعمال کے برابر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیندار عورتیں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ تو اپنے لیے بد دعا کیا کرو، اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے، اور نہ خدمت کرنے والوں کے لیے، اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو، اس میں اللہ سے جو مانگیں اللہ وہی کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعہ کی رات کو تمام آدمیوں کے اعمال اور عبادات بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، یعنی اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کر دے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقعی میں ننگی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ پائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت مردوں کا سا کپڑا پہنے اور مردوں کی طرح وضاقتہ اختیار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم میں اس طرح کہے
کہ مجھ کو ایمان نصیب نہ ہو اگر وہ جھوٹا ہو تب تو اس طرح ہو جائے گا جیسا اس نے کہا، اور اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان پورا رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس جائے اور کچھ باتیں پوچھے، اس کو سچا جانے اور اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کنوارے پن کی حالت میں یا حمل کے دوران یا بچہ جنتے وقت یا چلے کے دوران مر جائے اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے 2 بچے مرے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، غیبت کرنے والا قیامت کے دن مردار کا گوشت کھائے گا، بہتان لگانے والے کو دوزخیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا حمل گر جائے وہ بچہ گھسیٹ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حائضہ عورت ہر نماز کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے تو اس کے لیے 1000 رکعتیں لکھ دی جاتی ہیں اور 70 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے اور اس کو استغفار کے ہر حرف کے بدلے 1 نور ملتا ہے اور بدن کی ہر رگ کے عوض 1 حج و عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت 5 نمازیں پڑھے اور رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی تابعداری کرے تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی۔ ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، دوسری زبان جس سے خدا کا نام لے، تیسرا بدن جو بلا و مصیبت پر صبر کرے، چوتھی بیوی جو اپنی آبرو اور خاوند کے مال میں فریب نہ کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو جب بچہ جنتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ اور ہر چوسنے پر 1 نیکی ملتی ہے۔ اگر بچے کے سبب رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی وہ عورت ہے جب اس کا خاوند اس کی طرف نظر کرے تو وہ اس کو مسرور کر دے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی ہے، جب بھی میں اس کے پاس جاتا ہوں تو کہتی ہے مرحبا،
میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کو مجھ پر رنجیدہ دیکھتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو خبر کر دو کہ وہ اللہ کا کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنے والی ہے اور اس کو جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگہبانی کرنے والا، اور اگر اس کے درمیان مر جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے بدلے ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دے، اور جب دودھ چھڑاتی ہے تو فرشتہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا شوہر باہر ہو اور وہ اپنی حفاظت کرے، بناؤ سنگھار نہ کرے، نماز کی پابندی کرے تو وہ قیامت کے دن جنت میں جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر تمہارا حق ہے، جب کھانا کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ اور کوئی کپڑا اس کے منہ پر نہ مارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کامل والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور تم میں اچھے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔